ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک اب رخصت ہو رہا ہے، ہمارے پاس اس کے چند ہی لمحات باقی ہیں۔ آج کا دن، آج کی رات، اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں شاید یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ اللہ کرے کہ آج کی رات شب قدر ہو۔ ناظرین اکرام، آج کی رات ایسی عبادت کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کر دیں، ایسے سجدے کریں کہ اللہ رب العزت کو خوش کر دیں، اس طرح سے تلاوت قرآن کریں کہ فرشتے آپ کی محفل کی گواہی دیں، اس طرح سے اللہ کو خوش کریں کہ اللہ آپ پر دنیا اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں اتار دے۔ ناظرین اکرام، فکر آخرت، یہ تمام چیزیں ہمیں فکر آخرت کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ہماری عبادت میں خشوع و خضوع ہو، ہماری عبادت میں اللہ کی رضا شامل ہو، ہماری عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ شامل ہو، تو یہ ہمیں فکر آخرت کی طرف مائل کرے گا۔ اسی وجہ سے آج ہم فکر آخرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی رات بھی جیسا کہ طاق رات ہے، اور اس میں بھی عبادت اسی طرح سے یا اس نظریے سے کی جاتی ہے کہ شاید کہ آج شب قدر ہو۔ اس میں بھی اسی طرح سے ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ تمام مرد و خواتین جو کہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی اس گھڑی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں ان خواتین سے بھی مخاطب ہو کہ یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی جو کہ گھریلو مصروفیات میں مگن ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آج کی رات کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ آج اللہ سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، آج اللہ سے جو طلب کرنا چاہیں طلب کر لیں، اپنی آخرت کی بہتری کا سوال کر لیں، اپنی دنیا کی آسانی کا سوال کر لیں۔ جن خواتین نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی اس وقت کو ضائع نہ کریں، وہ بھی ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ناظرین اکرام، عبادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے، چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو، چاہے وہ بیمار ہو، اس کے دل میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں دوبارہ یہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، دوبارہ ہماری قسمت میں یہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ آج کی رات عبادت کریں، کیونکہ وہ شخص جو رمضان المبارک کو ایسے ہی گزار دیتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس پر تو جبرائیل علیہ السلام والی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا بھی شامل ہے، جس میں جبرائیل نے دعا کی تھی اور آپ نے آمین کہہ دیا تھا۔ تو اللہ ہمیں ایسے لمحے سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم رمضان میں اتنی برکتیں اور اتنی نیکیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیں جو ہماری آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہو جائیں۔ فکر آخرت ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے ایک ٹیمپریری سٹیئنگ پلیس ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے لیے زیادہ یہ سوال کریں کہ اللہ تعالی ہمیں
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جنتوں میں اور اپنی رحمتوں میں اکٹھا فرما دے۔ دنیا کی زندگی جو کہ عارضی ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے، وہاں پہ رہنا ہے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا حساب اور کتاب ہوگا، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آخرت اٹل حقیقت ہے، آخرت کبھی ٹلنے والی چیز نہیں ہے، اور موت کبھی ٹلنے والی چیز نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ، کہ تم چاہے جتنے مرضی اونچے بلند ٹیلوں پہ جا کے خود کو چھپا لو، موت تو تمہیں وہاں پہ بھی آ گھیرے گی۔ ناظرین، کبھی بھی موت سے آج تک کوئی نہیں بچا، چاہے دنیا کے بڑے شاہ بادشاہ، دنیا کے بڑے سکندر، اور دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو پایا، وہ بھی موت سے نہیں بچ سکے۔ دنیا کے نیک وکار لوگ، دنیا کے بدکار لوگ، سب کو موت آئی ہے، لیکن موت کا طریقہ مختلف ہے۔ ایسا شخص جس نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے استقبالیہ الفاظ میں قرآن میں یوں فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، ہنسی خوشی لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ ہم آج اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا بھی ایسا استقبال فرمائے، اور دنیا کی محبتوں کو ہمارے دل سے ختم کر دے، اور اپنی محبت اور اپنے دین کی محبت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا شوق، آپ کی محبت ہمارے دل میں داخل کر دے، کہ زندگی، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اس کے علاوہ کہ بے شک دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کا جو آخرت کا جو گھر ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت کا جو گھر ہے وہ سب کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کو صرف ایک ٹیمپریری سٹینگ پلیس کے طور پہ سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے بہترین مستقل جگہ کے طور پر سمجھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حیثیت کے حوالے سے آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر ہے، اور اس طرح ناظرین اکرام، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا اس کے لیے محبوب ہو جاتی ہے، اور جو آخرت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، دنیا اس سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ آج اگر ہم دنیا مانگیں گے تو آخرت سے دور چلے جائیں گے، فکر آخرت کو نہیں پا پائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی کام کرنا ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہا، تو ہم کہتے ہیں، کبھی اپنے فیملی کے کسی بڑے کو، بزرگ کو فون کرتے ہیں، چاچو میرا یہ فلاں کام کر دیں، انکل میرا یہ فلاں کام کر دیں، لیکن وہاں پہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا اور نہ باپ بیٹے کا ہوگا، سب رشتے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، صرف چند چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اپنے دل میں آخرت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اور اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ ہماری بھی آخرت بہتر کرے، اللہ اس دن
ہمارا انجام بھی انہی لوگوں میں کرے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ یہ دعاؤں کا بھرپور موقع ہے، اس میں خوب دعائیں کیجئے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں جو منافقین ہوں گے نا، وہ تو سب سے زیادہ مایوس ہوں گے اس دن۔ قرآن میں آتا ہے سورہ حدید کے اندر، ہمیں نہیں پتہ ہمارے اندر کہیں نفاق نہ ہو ناظرین، کہیں ہماری عبادتیں ایسی نہ ہو کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اخلاص نہ رہے، کہیں ہم ایسی عبادت نہ کر رہے ہوں کہ ہم بھاگ دوڑ میں بس نوافل ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل ان نوافل کے پڑھنے کی گواہی نہیں دے رہا، تو ایسی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی عبادت تو منافق کی عبادت ہوتی ہے۔ اور اس دن منافق کیا کہے گا؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ، اپنے چہرے ہماری طرف کرو، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، تاکہ ہم تمہارے چہروں کی روشنیوں میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہم بھی لے لیں۔ ناظرین اکرام، اس رحمتوں اور برکتوں والی گھڑی میں دوستوں کے ساتھ فضول بیٹھنے سے بھی اجتناب کیجئے۔ ایسے دوست جو کہ صرف وقت کا ضیاع ہوتے ہیں، ایسے دوست جن کے ساتھ بیٹھنا آپ کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے دور کرتا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب انسان ایسے دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ کر لے گا اور قیامت کے دن پھر جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، نامہ اعمال دیکھنے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ قرآن میں آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ سورہ فرقان میں آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو زور زور سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں دوست کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور میں نے آخرت کو یاد رکھا ہوتا، میں نے اللہ کے ساتھ ملنے کا اپنے ذہن میں ایک تصور پیدا کیا ہوتا، تو میرا وقت اس طرح سے ضائع نہ ہوتا جیسے آج میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ دن دور نہیں ہے جب میرا اور آپ کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ لو اپنی کتاب دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب کو کیسے دیکھیں گے ہم جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کس وقت میں کیسے اعمال کیے۔ سورہ کہف میں آتا ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کس قسم کی کتاب ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز اور بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں، سب کچھ لکھ ڈالا ہے، یہ کس قسم کی کتاب ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک دفعہ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے سوال کیا، کہنے لگا حضرت آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں بولتا کہ میں صرف اتنا ہی بولوں جتنا قیامت کے دن میں اس کا بوجھ برداشت کر سکوں۔ ناظرین، جب ہم بولتے ہیں تو ہم صرف بولتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو فضول گفتگو میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی۔ ہم غیبت کرتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم اس گناہ کی معافی کیسے مانگیں گے جس گناہ کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی بہترین کتاب عطا کی ہے جو کہ زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کتاب کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ آج کی رات اس کتاب کی، اس ذکر کی، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج آپ اس کی ڈٹ کے عبادت کیجئے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ عہد کیجئے کہ زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر زندگی گزارنی ہے تو تیری غلامی میں گزارنی ہے۔ اے اللہ، اگر زندگی گزارنی ہے تو تیری رضا کے مطابق گزارنی ہے۔ آج یہ عہد کر لیجئے کہ آئندہ کبھی بھی ہم دین سے انحراف نہیں کریں گے، آئندہ کبھی بھی ہم اللہ کی رضا
کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، آئندہ کبھی بھی ہم دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہم نے دنیا کو مستقل ٹھکانہ بنا لیا ناظرین تو ہم آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ آخرت یا تو دنیا آگے آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا کو مقدم بنا لیتا ہے آخرت اس سے پیچھے ہو جاتی ہے، اور جو کوئی انسان آخرت کو مقدم بنا لیتا ہے تو دنیا اس سے مایوس ہو کے لوٹ جاتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ دنیا پیٹھ موڑ گئی ہے اور آخرت سامنے آ گئی ہے۔ اگر میں اور آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا اگلا لمحہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا تو ہمیں بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ ہماری دنیا کیسی ہے، ہم آخرت کو کس طرح سے بھلا دیں۔ ناظرین کتنے بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ جو آخرت کو بھلا دیتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے اللہ کی یاد ہی نہیں آتی۔ ناظرین اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے اعضائے جسم کو درست بنایا، جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی جو ہمارے لیے ضروری تھیں، ناظرین وہ تمام نعمتیں جو ہمارے لیے ضروری تھیں اور اشرف المخلوقات بنایا، علم عطا کیا، اس علم کی وجہ سے آج ہم تمام مخلوقات پہ فخر کرتے ہیں۔ ناظرین آج کی رات یہ جائزہ لیں، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔